بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. چودہ سو سینتالیس ہجری 1447 ہجرہ کے ماہ سفر کی پہلی تاریخ اختتام کو پہنچی. یہاں نارتھ امریکہ کے مون سائٹنگ کے اعتبار سے کربلا اور نجف میں تو آج شب یکم سفر ہے، اور جیسا کہ آپ میں سے ہر ایک کے علم ہے، مجلس کی خصوصیت ہی یہ ہے، مخصوصی یہ ہے کہ اہل بیت کے اسیران کربلا کے شام میں داخلے کی تاریخ. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کیا دربار یزید میں بھی آج ہی داخلہ ہوا ہے، اس لیے کہ اس میں مختلف تاریخی اقوال ہیں کہ کتنے گھنٹے تک بازار شام میں کھڑا کر کے اس قافلے کو دربار میں پہنچایا گیا. لیکن ملک شام میں شہر دمشق میں یہ قافلہ آج داخل ہوا. مجلس بنیادی اعتبار سے مصائب کی مجلس ہے، لیکن پھر بھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا، چونکہ آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے، اور وہ مومنین جو صرف آج کی مجلس میں نہیں آئے ہیں، اس سے پہلے بھی آ رہے تھے، ان کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی پرانی تقاریر سے ایک ربط دیتے ہوئے بات کو ایک تکمیل کی منزل تک پہنچانا. سورہ نور کی آیت، اس گھر کی تعریف کی جا رہی ہے: فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ گھر جسے اللہ نے بلند کیا. یہ لفظ چونکہ اس خطبے میں بھی آیا جو شہزادی زینب کبریٰ نے دربار یزید میں دیا کہ اللہ نے ہمارے گھروں کو بلند کیا. اذن اللہ، یہی سورہ نور کی آیت، ان ترفع، اللہ نے رفع کیا، بلند کیا اس گھر کو، اور وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. جس انداز سے شہزادی نے اپنا خطبہ دیا ہے دربار یزید میں، شہزادی کے 3 خطبے ہیں اس پورے سفر میں جو بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہیں. مختصر 2 3 جملے کی گفتگو تو شہزادی نے کئی مرتبہ فرمائی، لیکن تفصیلی خطبے 3 ہیں، ایک بازار کوفہ میں، ایک بازار شام میں، ایک دربار یزید میں. اور ان تینوں خطبوں میں شہزادی نے بار بار اس بات کو دہرایا کہ ہمارے گھروں کو اللہ نے بلند بھی کیا ہے، اور پھر خاص یہ چیز کہ ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، غدو یعنی مارننگ، آصال مانے ایوننگ، ہر صبح و شام یہاں پہ اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے. عام حالات میں بھی ہر وقت خدا کا نام لینا اور تسبیح کرنا مشکل ہے، لیکن جس انداز سے اسیران کربلا نے اپنے شہیدوں کے کٹے ہوئے سروں کو نوک نیزہ میں دیکھا اور وہاں سے جو پروردگار کا شکر ادا کرنا شروع کیا، یہ ایک بڑی عجیب منزل ہے، اور آپ علماء سے اکثر سنتے رہتے ہیں. لیکن اس خطبے کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی آغاز بھی یہی تھا کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد سید المرسلین، تمام تعریفیں اس اللہ کی
اور درود و سلام ہو میرے جد میرے نانا سید مرسلین پر، اور اختتام بھی یہی، انہو رحیم ودود۔ اللہ نے ہمیں رتبہ شہادت عطا کیا ہے، اور یقیناً اس سے زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان کوئی نہیں ہے۔ اور اس خطبے کے درمیان پھر بہت سارے تاریخی حقائق بھی بیان کی۔ یزیدیت کے چہرے پہ پڑا ہوا وہ نقاب بھی نوچ کے پھینک دیا، جس کے نتیجے میں نام یزید قیامت تک کے لیے داخل دشنام ہو گیا۔ مگر ابھی تو میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اب یہ آیت نے بتایا گھر بلند ہے، یہاں ذکر خدا بھی ہوتا ہے، یہاں نام خدا بھی لیا جاتا ہے، یہاں پر اللہ کی تسبیح بھی کی جاتی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اور اس گھر والے وہ ہیں کہ دنیا کا کوئی کام بھی انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، پہلی منزل ہے یاد خدا، خدا ہر وقت یاد رہے۔ پھر قرآن نے کہا اور وہ نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور اس سب کے باوجود، یعنی اب اس کے بعد جب یاد خدا بھی ہر وقت ہے، ذکر خدا بھی ہر وقت ہے، عبادتوں کا سلسلہ بھی ہے، اس کے بعد تو آدمی کو ذرا بے فکر و مطمئن ہو جانا چاہیے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سب کے باوجود، ڈسپائٹ آل دیز عبادات اور یہ پوری جو زندگی، اس کے باوجود یخافون قوما یومن، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے کہ تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جہاں دل اور آنکھیں دونوں جو ہیں وہ پلٹ کے رہ جائیں گی۔ ایک وہ ہے کہ کچھ نہیں کرتا ہے اور پھر بھی بے خوف، لیکن فار گرانٹیڈ سمجھ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا، جس کی بہترین مثال ہمارے سامنے خود یزید، ظلم عظیم کرنے کے باوجود، دین کا مذاق اڑانے کے باوجود کس طرح سے وہ سینہ تان کے بیٹھا ہے۔ لیکن میں اس وقت یزید کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ بہرحال 3 دن سے میں کچھ محنتیں بھی کر رہا ہوں اس کو ایک منزل تک پہنچانا۔ خود ان گھروں کا ماننے والا، خود ان گھروں کا کلمہ پڑھنے والا، وہ ذرا سوچے کہ قرآن ان گھروں کی خاصیت کیا بتا رہا ہے، کہ یہاں سب کچھ ہے، معرفت کی اعلیٰ ترین منزل ہے، ذکر خدا بھی ہے، تسبیح پروردگار بھی ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، ہر وقت مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے، خدا کی یاد بھی ہے، نمازوں کا قیام بھی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، اس کے باوجود قیامت کے دن سے اتنا خوف ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی حدیث ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ ضعیف ہوگی، لیکن آیت، اور جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ دہر میں بھی جہاں اہل بیت کا قصیدہ پڑھا گیا تو وہاں ان کی سب سے اہم خاصیت یہ بتائی گئی، وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، سورہ دہر قصیدہ ہے اہل بیت کا۔ کہا لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کا عذاب پورے دن پہ پھیلا ہوگا۔ اور پھر وہ اسی سورہ دہر میں ایک آیت کے بعد، یہ تو اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں میں اتنا خوف خدا، یہ اللہ نے کہا، اور خود اب اہل بیت جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سورہ دہر میں ایک آیت کے بعد آیا کہ نخاف ربنا یوما کان شرہ مستطیرا عبوسا قمطریرا، یہ اہل بیت کا جملہ، اللہ کا فرمان بھی اسی سورہ دہر میں، اور ایک آیت کے بعد اہل بیت کا بھی، کہ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے حوالے سے جس دن عبوسا قمطریرا، چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوں گی۔ یہ صرف میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو بے خوفی کی ایک منزل آ گئی ہے، اور یقیناً یہ جو انسان ذرا سا بے خوف ہے وہ اہل بیت کی وسیلے کی وجہ سے، اہل بیت کے سہارے کی وجہ سے، مشکل کشا کی مشکل کشائی کی وجہ سے، لیکن قرآن خود ان کے بارے میں یہ بتا رہا۔ اور اس کے بعد پھر وہ آیتوں کا سلسلہ ہے جس کے رف میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میرا موضوع ذرا بدل رہا، اور شہزادی اپنے خطبے میں بار بار یزید کو خوف دلا رہی، وہ آیتوں کی تلاوت کر رہی ہیں۔ اچھا ایک جملہ میں یہاں عرض کر دوں، شہزادی زینب کے حوالے سے، ان کے خطبے کے حوالے سے ایک بات بہت مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ علی کی بیٹی تھی، اور علی کون ہے؟ خطیب نہج البلاغہ۔ تو شہزادی کا خطبہ جو ہے، جو کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل نہج البلاغہ کی شان نظر آتی ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں۔ شہزادی کا انداز، شہزادی کا لہجہ، شہزادی کی آواز، شہزادی کے خطبہ دینے کا طریقہ، جسے ہم اگر اپنی عام سی زبان میں کہیں کہ تقریر کا انداز، وہ بالکل اپنے بابا جیسا ہے۔ اس حوالے سے بالکل وہ شبیہ ہیں علی مرتضیٰ کی، زین اب ہیں، باپ کی زینت ہیں، لیکن
انداز میں، خطابت کے طریقے میں، آواز میں، لہجے میں، اور پھر اس کے اندر جو چیزیں آتی ہیں کہ خطیب کی آواز کا اتار چڑھاؤ. لیکن خطبے کا جو متن ہے، جو خطبے کا کانٹیکس ہے، جو خطبے کے اندر باتیں شہزادی نے ارشاد فرمائی، اس کا انداز نہج البلاغہ جیسا نہیں. عربی جاننے والے وہ اس بات کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن میں خاص وجہ سے جملہ کہہ رہا ہوں. شہزادی کے خطبے کا، پھر کہہ دوں، ایک تقریر کا انداز ہوتا ہے، ایک تقریر کا مواد اور میٹر ہوتا ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا. انداز باپ جیسا ہے، تقریر کا جو میٹر اور مواد ہے وہ ماں جیسا ہے. جنہوں نے شہزادی کونین کا خطبہ فدق پڑھا یہ سنا. شہزادی کونین کا خطبہ فدق بہت اہم خطبہ ہے، دلوں کو ہلا دینے والا، اور ایک طویل عرصے تک صاحبان ایمان کا طریقہ تھا عرب دنیا میں. میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 6 صدی 5ویں صدی کہ جب بچے بولنا سیکھتے تھے تو سب سے پہلے انہیں شہزادی کونین کا خطبہ میمورائز کرایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا. ان کی الف بے اس خطبے سے ہوتی تھی. تو وہ جو خطبے کا انداز ہے بالکل شہزادی زینب کا انداز، یعنی شہزادی زینب دربار یزید میں جو خطبہ دے رہی، گویا اس خطبے میں باپ اور ماں دونوں کی خصوصیات کو جمع کر لیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف دیکھتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے علی مرتضیٰ نہج البلاغہ کا خطبہ دے رہے ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ظالم کے دربار میں شہزادی فاطمہ کھڑی ہوئی اپنا حق مانگ رہی ہیں اور ظالم کو اس کے ظلم کے انجام سے ڈرا رہی ہیں. کیونکہ وہاں پر اب اس جملے کو صرف ایک اور جملے کے ذریعے سے واضح کر کے پھر میں موضوع پر آ جاؤں، اور وہ جملہ یہ دیکھیں، نہج البلاغہ کے خطبات میں مولا کا خطاب براہ راست کسی ظالم سے نہیں. مولا معرفت کی باتیں کہہ رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں، متقیوں کی صفات بتا رہے ہیں، رسالت کے احسانات گنوا رہے ہیں، اپنا اور رسول کا رشتہ بتا رہے ہیں، اور پھر صاحبان ایمان کی جو غلطیاں، وہ خطبہ نمبر 207 جو کل میں نے علائے حارثی اور اس کے بھائی عاصم ابن زید کا تذکرہ کیا تھا، بڑا گھر چھوٹا گھر. تو اب یہ صرف ایک خطبہ مولا کا ایسا ہے، لیکن وہ بھی ظالم کے سامنے نہیں. ایک خطبہ مولا کا ایسا ہے نہج البلاغہ والا، اس کے علاوہ تو ہیں خطبہ شخصیہ کہ جہاں پہ مولا نے یہ بتایا کہ ہم پر کیا ظلم ہوئے، لیکن بات ظالم سے نہیں ہو رہی، عام مسلمانوں کو بتایا جا رہا. تو دیکھیے وہ انداز بالکل الگ. اور شہزادی کونین کا جو دربار خلافت میں خطبہ فدق تھا، اس میں براہ راست بات ظالم سے ہو رہی ہے. ظالم کو اس کا ظلم بھی یاد دلایا جا رہا، اور ظالم کو آخرت سے ڈرایا بھی جا رہا، اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے استدلال کیا جا رہا کہ یہ ہمارا حق. وہ خطبہ آغاز وہاں بھی اللہ کی تعریف سے، اور بار بار اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا. کس حالت میں شکر ادا کیا جا رہا ہے؟ پہلو شکستہ ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، کمر پہ کوڑا پڑ چکا ہے، محسن شہید ہو چکا ہے. ہم اور آپ تو اتنی سی پریشانی آتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے فریاد شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کبھی زندگی میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو اس کا احسان جتانے لگتے ہیں. اور وہاں مصائب کی یہ انتہا ہے، لیکن بار بار شکر ہے اس خطبہ فدق میں. اور بالکل یہی انداز شہزادی کے اس خطبے کا ہے. دیکھنا پڑے گا نا کہ کس سے بات ہو رہی، آڈینس کون ہے، قائل کس کو کیا جا رہا ہے، دلیل کس کے سامنے دی جا رہی. وہاں بھی ظالم، یہاں بھی ظالم. اس خطبے کے اندر بھی شہزادی نے کئی جگہ پر قرآن کی آیتوں کو، شہزادی زینب 5 یا 6 آیتیں تو بہت واضح طور پہ کوٹ کی. لا یحسبن الذین کفروا انا نملی لہم، اے کفر کرنے والوں یہ خیال نہ کرنا کہ ہم نے تمہیں مہلت دے دی ہے، تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے، فری ہینڈ دے دیا. ظالم تو یہی سمجھتا ہے نا کہ میں ظلم پہ ظلم کر رہا ہوں، کوئی میرا ہاتھ نہیں پکڑ رہا، میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آ رہا، کہیں سے میری گرفت نہیں ہو رہی ہے، تو جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. میں بہرحال اس وقت موازنہ نہیں کرنا چاہتا اس ظالم ترین انسان کا کائنات کے اور ایک عام مومن کے انداز کا، لیکن کبھی کبھی صاحبان ایمان کا بھی یہی انداز بن جاتا ہے، بہت ہی چھوٹے پیمانے پر. گناہ کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں، خدا کی مخالفت کرتے ہیں، اور چونکہ کچھ نہیں ہوتا بلکہ الٹا ہوتا ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، واجبات کی پابندی کر رہا ہے، اس کے گھر میں مصیبتیں آ رہی، اور ہم کھل کھیل رہے ہیں، نہ ہمارے پاس واجبات کا کوئی خانہ ہے، نہ ہمارے پاس حرام سے بچنے کا کوئی جذبہ ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، نعمتوں پہ نعمتوں کی بارش ہو رہی. سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ہم اچھے ہیں، وہ برا ہے.
لیکن شہزادی کونین نے شہزادی زینب نے یزید کے سامنے جو خطبہ دیا اس کے بالکل شروع میں یہ آیت ہے، غالباً چوتھا یا پانچواں جملہ نہیں، تیسرا، اللہ کی تعریف، اپنے جد پہ درود و سلام، اپنے فوراً اے کفر کرنے والوں یہ خیال نہ کرنا کہ ہم نے تمہیں مہلت دی ہے، مہلت نہیں دی، ہم نے مہلت اس لیے دی ہے لیزدادوا اثما وعذاب عظیم، تمہیں تمہارے گناہوں میں چھوڑ دیا ہے تاکہ تمہیں سخت ترین عذاب بعد میں دیا جائے۔ یہاں سے شہزادی بات شروع کرتی اور پھر بہت سارے مسائل کو حل کرتی ہوئی، ایک مختصر سی تقریر میں اس خطبے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ پہلی سفر کی تاریخ بھی ہے، مناسبت شام میں داخلے کی بھی ہے، جو مرثیہ بھی پڑھا جا رہا تھا، مناسبت دربار یزید کے اندر اہل بیت کے پہنچنے کی بھی ہے، تو شروع کے چند جملے میں نے کہے، لیکن اس خطبے میں بار بار جس چیز کی تکرار ہوئی، دو چیزیں ہیں، کئی بار مختلف حوالے سے شہزادی نے ان دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ پہلے تو یہ بتایا کہ تو نے کیا کیا ظلم کیے، اسی میں وہ جملہ ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ اے یزید، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ تو نے اپنے گھر کی عورتوں کو تو پردے کے پیچھے بٹھا کے رکھا ہوا اور رسول زادیوں کو قیدی بنا کے بازاروں میں لے جا رہا، اور پھر شہزادیہ کا جملہ ہتکتا ستورہن وبرستا حجابہن، تو نے ان کی چادریں چھین لی ہیں، ان کے چہرے اس طرح سے عوام کے یہ شہزادیہ کا جملہ ہے، ورنہ تو شاید مجھ میں ہمت بھی نہ ہو اس طرح پڑھنے کی، کہ ان کے چہرے اس طرح سے لوگوں کے سامنے کہ قریب اور بعید، حاضر اور غیر حاضر، شریف اور ذلیل، وہ سب ان کے چہروں کو اچھی طرح سے دل بھر کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ خطبے کا جملہ، وہ اس جملے سے ملا کر کے اے یزید، تمہارے گھر کی عورتیں تو پردے میں بیٹھی، خالی عورتیں نہیں، امائکہ تمہاری کنیزیں تک پردے میں بٹھائی گئیں، اور یہاں رسول کی بیٹیاں اس طرح سے بناتے رسول اللہ، یہ لفظ ہے بناتے رسول اللہ، رسول کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے جا رہے اور ان کے چہرے کھلے ہوئے، کھولے گئے ہیں، ان کے چہرے کھلے نہیں، چہرے کھولے گئے، یہ لفظ ہے اس کے اندر، اور اس طرح کے ہر بلند و پس یعنی شریف اور ذلیل ہر آدمی ان کو اچھی طرح سے دیکھ رہا۔ تو اب یہ مظالم کا تذکرہ، پھر کچھ دو پیغام، پھر مظالم کا تذکرہ، پھر دو پیغام، اور مجھے دو پیغام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اب یہ سب کچھ مصیبتیں ہم پہ نازل ہو رہی ہیں۔ اچھا کبھی آپ سوچئے، شاید امریکہ میں آپ میں یہ احساس اتنا نہ ہو شاید، لیکن بہرحال اگر میں اپنے وطن میں سوچوں کہ پاکستان میں کبھی ایسا ہو کہ کوئی ظالم آ کے میری ماں کو، میری بہن کو، میری شریک حیات کو، میری بیٹی کو اس طرح پکڑے، سروں سے چادر کھینچے، بازوؤں میں رسی باندھے اور اس کے بعد بازاروں میں گھسیٹتا ہوئے لے چلے، تو میرے اوپر کیا گزرے گی؟ جو خاک پا بھی نہیں ہے ان سیدانیوں اور بیویوں کی۔ غیرت مند کے لیے وہ دن مر جانے کا دن ہوتا ہے جس دن اس کے سامنے اس کی ماں کے سر سے چادر چھینی جائے اور وہ ماں بازاروں کے اندر گھسیٹی جا رہی۔ ہر آدمی اپنے اپنے خاندان کے قابل احترام خواتین کو دیکھے، وہ کیا گزر رہی ہوگی میرے مولا سجاد پر، جو ان تمام مصائب کے اندر قافلے کی قیادت کر رہے ہیں، اور کیا گزر رہی ہوگی شہزادی زینب پر۔ اور یہاں ضمناً ایک جملہ ہے، میں ایسا کہہ دوں جو شاید آپ کے لیے اتنا سمجھ میں نہ آئے، ہم لوگوں کے لیے سمجھ میں آتا ہے کہ خطیب جب تقریر کرتا ہے نا، تو اسے تقریر کرنے کے لیے کچھ ایسے فیکٹرز چاہیے ہوتے ہیں جو اس کے فیور میں جا رہے ہیں، تھکا ہوا نہ ہو، بیمار نہ ہو، مصیبتوں میں گرفتار نہ ہو۔ بلکہ ہم لوگ کہیں مجلس پڑھنے جاتے ہیں نا، ہماری مجلس کیا، لیکن صاحب خانہ کہتے ہیں کہ مولانا ابھی آپ کو ممبر پہ جا کے تقریر کرنا ہے تو چائے کا انتظام کروں، کیا پئیں گے آپ؟ پانی، چائے؟ وہ بھوکی بھی ہے، وہ پیاسی بھی ہے، اور مجمع بھی کیسا ہے۔ دیکھیے ساری چیزیں بہت زیادہ، بہت تھکا ہوا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی اس وقت میں بہت تھک گیا ہوں، مختصر تقریر کر کے اتر جاؤں گا۔ بھوک ہے، پیاس ہے، اور پھر مجمع بھی ہاسٹائل و مخالفوں کا مجمع ہے۔ آسان نہیں ہوتا مخالفوں کے مجمع کے سامنے بولنا، لیکن ہمارے لاکھ لاکھ سلام ہو علی اور فاطمہ کی وارث اس بیٹی کے اوپر جس نے اس حالت میں، یہ میں نے خطابت کی 4-5 چیزیں جلدی اس لیے گنوائیں کہ یہ آپ حضرات شاید اتنا نہ سمجھ پائیں، کیونکہ آپ لوگ تقریریں سنتے ہیں، کرتے نہیں، لیکن جو تقریر کرتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ سارے پرابلم جب جمع ہو جاتے ہیں تو 2 جملے نہیں کہے جاتے، اور ایسا خطبہ کہ پورے دربار کو ہلا کے رکھ دے، خود یزید کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے۔ تو اب یہ خطبہ جو دے رہی ہے اس میں 2 چیزیں بار بار دہرا رہی ہیں۔ پہلی چیز وہی جو میرا تقریباً موضوع 3 دن سے چل رہا تھا، اور آج مجھے اسے مکمل تو کرنا تھا، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ جو ماحول اس مجلس کا ہے
اسے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ مجلس اس انداز کی مجلس ہے جیسے ہم لوگ عاشور کے دن فاقہ شکنی کے مجلس پڑھتے ہیں جس میں صرف غم کا بیان ہوتا اور کچھ پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا. تو کچھ ایسا ماحول ہے، اس لیے میں اس مجبوری میں کہ 3 دن سے بات کر رہا ہوں اسے مکمل بھی کرنا ہے اور یہ مجلس کا ماحول دیکھنا ہے. بہت مختصر، بار بار جس چیز کو شہزادی بیان کر رہی ہیں وہ اہل بیت کی وہی خصوصیت کہ جتنی بھی ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ظالم ظلم کرتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ اسے اللہ کا ایک امتحان سمجھتے ہیں بلکہ اللہ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ الذی ابلانا ولہ الشکر علی ما اولانا، یہ چوتھے امام کا جملہ دربار یزید میں تھا. جو مصائب میں چوتھے امام کے حوالے سے کچھ جملے مجھے عرض کرنا، اس میں پہلا جملہ یہ تھا جب یزید نے وہ جملہ کہا تھا جو میں کیسے کہوں اور آپ کیسے سنیں، لیکن اگر یہ چیزیں بیان نہ کی جائیں تو ظالم کا ظلم تو ہمارے سامنے نہیں آئے گا. شہزادی کے خطبے سے پہلے جب اپنے خطبے کے بعد جب یزید نے چوتھے امام کو دیکھ کر کہا، دیکھا خدا نے کیسا تمہارے خاندان کو نعوذ باللہ ذلیل کیا. تو آغاز چوتھے امام نے کس سے کیا تھا؟ ذلیل نہیں کیا. ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا. ہر کس و ناقص کا امتحان بھی نہیں لیا جاتا. اور ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں ایک نعمت عطا کی. کون سی نعمت عطا کی؟ بھوک، پیاس، کوڑے، بازوؤں کی رسی، سروں کی چادر چننا. کیا نعمت عطا کی ہے؟ کہا نعمت شہادت. خطبے کا اختتام اس بات پر کہ اللہ نے شہیدوں کو ہمارے خاندان میں سے قرار دیا اور ہمیں یہ رتبہ دیا ہے کہ شہادت ہماری میراث بنی. خطبے کے آخر میں کچھ جملے ادھر سے کچھ جملے ادھر سے کچھ جملے ادھر سے لے رہا ہوں. لیکن پہلی بات کہ یہ سارے مصائب کے بعد ڈسپائٹ دیٹ اللہ کا شکر، اس کو ایک نعمت قرار دیا جا رہا ہے. یہ ہمیں اور آپ کو بھی ایک پیغام دیا جا رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ صرف یزید کا تذکرہ نہیں ہو رہا بلکہ یزید کے حوالے سے اس کے سارے بزرگوں کا اس خطبے کے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو آئیے ابھی پہلی بات کو مکمل کیا جائے. مومن کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یا سب سے بڑی خصوصیات میں سے خصوصیات مومن کی اللہ پہ بھروسہ، ٹرسٹ، جس کو بہت مختصر کر کے عربی میں ایک لفظ میں کہا، عربی بھی نہیں قرآن میں ایک لفظ میں کہا گیا توکل. پورا بھروسہ اللہ پر، راحت اور آرام میں بھی، مصیبت اور پریشانی میں بھی، اپنے سامنے اپنے بچوں کو کھیلتا کودتا دیکھ کر بھی، اپنے سامنے اپنے بچوں کے لاشیں دیکھ کر بھی بھروسہ خالی اللہ پر. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ ٹرسٹ آن اللہ، یہ مومن کی سب سے بڑی خاصیت ہے اور آپ کو مکمل طور پہ یہ اہل بیت میں نظر آئے گی. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کا زمانہ، چاہے آپ نارتھ امریکہ میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم اور مصیبت تو لگی. یہ تو ہمیشہ ہوتی تھی لیکن آج کل کا زمانہ اور زیادہ پریشانیوں کا. دلیل کے ذریعے بات کروں تو بہت مختصر دلیل، کیونکہ مجھے وقت کا بھی خیال کرنا ہے، مجلس کے ماحول کا بھی. بہت مختصر. اب یہ تھوڑی سی لائٹر موڈ میں بات ہوگی تو کہیں آپ اس کو جوک نہ سمجھ لیں، جبکہ مجلس کو میں اس وقت بہت ہی سنجیدہ اور غم کے ماحول میں آگے بڑھا رہا ہوں. تو یہ بات بہت سیریس کہہ رہا ہوں. بڑے بڑے علماء کے بھی میں نے مثلا یوٹیوب کی بات کرتے ہیں، مثلا کلپ دیکھیں، اور اس حقیروں کے بھی کچھ کلپ میں نے دیکھیں. اب ہم لوگ تو اتنا وقت نہیں ہوتا تو وہ دیکھا کہ کتنے ویوز ہیں علماء کے ہیں، 4000 5000 10,000. ہمارے ہوتے ہیں 400 500 300 کبھی 50 کبھی 10. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن اگر میں خود ایک دفعہ حیران ہو گیا یہ دیکھ کر کہ میرا ایک کلپ تھا جس کے ویورز تھے 75,000، جبکہ کبھی 1000 تک بھی عدد نہیں پہنچا میری کسی تقریر کا. اچھا، یہ میڈیا میرا تو ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے، لوگ خود ہی میری تقریروں سے چھوٹے چھوٹے وہ کلپ کاٹ کے اس کو شارٹ بنا کے، ریل بنا کے یا ویسے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں. تو مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے، لیکن میں یوں بات کر رہا ہوں کہ باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بہت 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 اگر بہت پاپولر ہوا تو 700 یا 800، لیکن ایک 75,000، ایک کلپ تھا مثلا 95,000. میں بہت ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ جوک کی طرف پہلو نہ چلا جائے، تو بہت سیریس بات کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں اس کو سیریس ہی لیجیے. اب میں بھی حیران ہو گیا کہ ہوا کیا، یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتنا یہ والا کلپ کیوں دیکھا. پتہ چلا کہ نہ تو اس کے اندر میں نے کوئی تاریخ کی بات بیان کی، وہ میں بیان کرتا ہوں لیکن وہ کہاں لوگوں کو انٹرسٹ، نہ اس میں کوئی شرعی مسئلہ میں نے بیان کیا کہ بھائی کسی نے یہ واجبات کی وجہ سے دیکھا ہو.
دعا بتا دی، ایک دعا بتا دی. اب ایک دعا اگر آ گئی ہے نا تو آج کل کی دنیا اتنی پریشانیوں میں کہ دعا کسی کلپ میں آ جائے 70,000 80,000 تو اس کے ویورز بن ہی جاتے ہیں. مجھ جیسے آدمی کی یہ حالت ہے تو جو باقی بڑے بڑے علماء ہیں تو 500,000 تک میں نے دیکھا اگر کسی کا دعا کا کلپ آ گیا. تو کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی آج کل اپنے آپ کو پریشانی میں محسوس کر رہا. کہیں پہ ذہنی پریشانی ہے، کہیں مالی پریشانی ہے، کہیں ڈومیسٹک پرابلم ہے، کہیں پر دشمنوں کا خوف ہے. جیسے ہم لوگ پاکستان میں کتنا عرصہ گزارا، ایک جنریشن ہماری اس طرح گزری، لیکن ہے پریشانیاں ہر ایک. عربی کا ایک جملہ ہے، عربی کا جملہ نہیں ہے، یہ محاورہ تو ہے عربی کا، لیکن مولا کے کلام میں آیا ہے تو اس کو حدیثی سمجھیے کہ الغریق یسمسو بالحشیش، ڈوبنے والا تنکے کو بھی سہارا سمجھ کے اس کو پکڑتا. تو اب یہ کہ دعا ہی ایک واحد سہارا ہوتا ہے جب آدمی کے سامنے کہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے. تو یہ 70,000 80,000 500,000 2 لاکھ 3 لاکھ ویورز بنتے ہیں دعا کے اندر. لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ جو ہمیں چوتھے امام نے بھی بتایا، کیونکہ میں 3 دن سے عرض کر رہا ہوں کہ مولا کا ذکر ہوگا تو نہج البلاغہ کو یاد دلایا جائے گا، چوتھے امام کا ذکر ہوگا تو صحیفہ کاملہ کو یاد دلایا جائے گا. نہج البلاغہ خطبات کا نام ہے، صحیفہ کاملہ دعاؤں کا نام. تو چوتھا امام اور دعائیں. کیونکہ آج آخری مجلس ہے، غم کی مجلس ہے، مصائب کی مجلس ہے، تو میں تفصیل میں بھی نہیں جا رہا ہوں. 3 دن میں نے تھوڑا تھوڑا ذکر کیا. اس میں چوتھے امام کا یہ ارشاد ہے اور کئی روایتوں میں کہ دعا کے اندر بھی سب سے اہم چیز ہے اللہ پہ بھروسہ، ٹرسٹ. ایک دوسرے پہ تو تم لوگ بھروسہ کرتے ہو، دھوکہ بھی کھاتے ہو. کتنے دھوکے آدمی نے اپنے ہی لوگوں سے کھائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی یزید آ کے ہم کو دھوکہ دے کے گیا ہو. بزنس میں دھوکے ہوتے ہیں، اور مثلا شادیوں میں دھوکے ہوتے ہیں. زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں کہ کسی نے جو بیچ میں ریکمنڈیشن دے رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے، ساری چیزیں نہیں بتا رہا ہے. تو بزنس کا مسئلہ اور بہت سارے مسئلے. پھر بھی بھروسہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ دنیا کے اندر رہنا ہے تو کسی نہ کسی پہ تو ٹرسٹ کرنا. امام فرماتے ہیں لیکن اللہ پہ کیوں بھروسہ نہیں کرتے ہو؟ سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دو. تم اپنی حد تک تو ٹھیک ہے جو تمہاری کوششیں کرو، اس میں دعا بھی شامل. لیکن اگر نتیجہ نہ نکل رہا ہو دعا کا تو کوئی بے صبری، بے چینی، بے قراری، شکوک و شبہات، دعا ہی پر سے اعتقاد اٹھ جانا، جس کے اگلے مرحلے میں خود اللہ پر انسان کا ایمان جو ہے وہ ہل کے رہ جاتا ہے. بھروسہ ایک بہت ہی مختصر سی اسٹوری ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن حدیثیں اس ٹائپ کی بہت ہیں. بات بالکل سمجھ میں آ جائے اس کے لیے اس سے زیادہ میں نے دیکھا کہ کوئک میسج نہیں پہنچتا ہے کسی اور چیز سے. بہت ہی چھوٹی سی اسٹوری. اچھا یہ ساری چیزیں جس وقت میں بیان کر رہا ہوں یہ تھوڑا سا تقریر کو لائٹر موڈ کی جانب لے جا رہی ہیں جو میں نہیں چاہ رہا ہوں. اس لیے آپ حضرات سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ سیریس سنیے. عام طریقے پہ جب پڑھتا ہوں تو لوگ ہنستے بھی ہیں ان باتوں پر، لیکن میں خود بھی نہ ہنسانے کی نیت سے کہہ رہا ہوں نہ آپ سے ہی توقع کر رہا ہوں، لیکن اللہ پہ بھروسہ. اب ایک واقعات کا سلسلہ ہمارے پاس ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات جو پرانے بزرگوں کی حکایات ہوتی ہے. بہت اہم ایک بادشاہ تھا، شکار پہ جا رہا ہے. ایک دن پہلے کوئی پھل کوئی چیز کھا رہا ہوگا کہ بہت تیز شارپ قسم کا نائف تھا، چاقو تھا، اس کی انگلی کٹ کے گر گئی. بہت مختصر بات کو رکھنا ہے کیونکہ شاید مشہور بھی ہے کچھ لوگوں کے پاس، لیکن جو چوتھا امام بھی ہم کو پیغام دے رہا ہے اور خود بھی عمل کر رہا ہے. یعنی تمام مصائب کے درمیان بار بار یہ جملہ ہے کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. بلکہ اس خطبہ شہزادی زینب میں بھی ہے کہ الی اللہ المشتقی وعلیہ المعول. میں اپنے جتنی بھی شکایت اور فریاد ہے کسی انسان سے نہیں کر رہا، اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہی ہوں. معول، اور میرا پورا بھروسہ صرف اپنے رب کے اوپر ہے. انگلی کٹ گئی. وزیر سامنے بیٹھا تھا، اس نے کہا الحمدللہ، تھینکس گاڈ. اب ایک بادشاہ کے سامنے، پرانے زمانے کا بادشاہ، ناک پہ مکھی نہ کٹنے دے اور بادشاہ اس کی انگلی کٹے اور وزیر یہ کہے کہ تھینکس گاڈ، شکر خدا. آپ کے بزرگوں کی جو تہذیب اور کلچر تھا نا، جو یورپ میں آ کے ختم ہو گیا، امریکہ میں آ کے ختم ہو گیا، وہ یہی تھا کہ کوئی بھی ایسی پریشانی بھی آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، یہ سوچو اس میں کوئی بہتری ہوگی.
یہ وہی اسلام، یہ وہی ٹرسٹ، یہ وہی شہزادی زینب کا جملہ ہے الیک المشتقی و علی علم اول، پورا میرا بھروسہ صرف اپنے رب کی ذات پر۔ وزیر نے کہا کہ شکر خدا کا۔ بادشاہ سمجھا کہ یہ تو بہرحال میرا دشمن ہے، جیل میں ڈال دو، اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اگلے دن یہ لوگ شکار پہ جانے والے تھے، گئے شکار پہ۔ پرانے زمانے کے واقعات ہیں، تو اب جیسا میں نے کہا کوئی ہسٹری تو ہے نہیں کہ ہم ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ اب وہاں پہ شکار کے درمیان جو اکثر ہوتا ہے، ہرن نظر آیا، گھوڑا دوڑایا، اپنے قافلے سے ہٹ گیا۔ علامہ ہلی کا جو واقعہ ہے وہ بکری والا اور بڑھیا والا اور ایسے کئی واقعات۔ اور جب وہ اکیلا رہ گیا تو کہاں کی بادشاہت، نہ سپاہی ہیں، نہ سیکیورٹی والے ہیں، نہ کوئی فوج ہے، اکیلا اکیلا تو بادشاہ ہو کے غلام برابر ہے۔ ایک قبیلے نے اس کو پکڑ لیا، اور یہ قبیلہ وہ تھا جو انہی تاریخوں میں اپنے بت، جو ان کا خدا جس کو مانتے تھے، اس کے آگے قربانی کرتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اکثر پرانے بت پرست قبیلے انسان کی قربانی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کو پکڑ لیا گیا کہ ہم کو مل گیا ہے کہ یعنی قربانی کے لیے بجائے ڈھونڈنے کے ہمارے گھر میں آ گئی قربانی کا جانور، جیسے بکری آ جائے، بکرا آ جائے ہمارے مسلمانوں میں۔ تو اب خیر ہمارے یہاں شریعت حلال ہے حرام ہے، ادھر میں نہیں جا رہا ہوں، واقعات پر زیادہ بحث نہ کیجیے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ پکڑ لی اور کہا کل تو ہمیں قربانی کرنا ہے، مل گیا ہم کو۔ چنانچہ اگلے دن اس کو لے گئے، اکیلا ہے نا، اب تو بادشاہ بھی ہو تو غلام جیسا ہی ہے۔ لٹایا وہاں پہ جو بت کے آگے چبوترا ہوتا ہے، جس پہ لٹا کے گردن پہ چھری پھیرتے، کسی کی نگاہ پڑ گئی کٹی ہوئی انگلی پہ، کہا یہ تو عیبدار ہے، عیبدار کی قربانی تو کہیں نہیں ہوتی، ہم بکرا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو چلے گی نہیں قربانی، بیکار ہے، کوئی اور ڈھونڈ کے لا، اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اب وہ چھوڑا تو بھاگا تو پھر اس کو اس کے سپاہی مل گئے، سیدھا اپنے وہ محل میں پہنچا۔ پہلا کام یہ کیا کہ وزیر کو قید سے نکالا، کہا میری انگلی کٹی تھی، تو نے کہا تھا تھینکس گاڈ یا شکر خدا۔ اب سمجھ میں آیا، اگر یہ میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو اس وقت اس بت کے اوپر مجھے ذبح کر دیا جاتا، میں مارا جاتا، اس کٹی ہوئی انگلی نے میری جان بچائی۔ لیکن ایک بات تو بتا کہ چلو میرے اوپر ایک مصیبت آئی، چھوٹی مصیبت، تو اللہ نے اس بڑی پریشانی سے مجھے بچایا، مگر تم میرے ہمدرد، تمہیں جو یہ بے گناہ قید 3-4 دن کی ملی، تو کیا اس میں بھی تم تھینکس گاڈ کہو گے؟ کہا جی ہاں کہوں گا۔ کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہا اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا نا تو وزیر تو ساتھ ساتھ رہتا ہے، میں بھی پکڑا جاتا، میری تو انگلی نہیں کٹی تھی، وہ مجھ کو ذبح کر دیتے، میری اس قید اور جیل نے میری جان بھی بچا لی۔ تھینکس گاڈ، یہ ہے اسلام میں توکل۔ دیکھیں بہت مختصر واقعہ، لیکن کتنا آپ حضرات کو میسج اتنے آرام سے مل گیا کہ میں اور کوئی فلسفیانہ بحث چھیڑتا تو بات سمجھنے میں پریشانی ہوتی۔ بڑی سے بڑی مصیبتوں پریشانیوں کے چھوٹی سے چھوٹی، یہ ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ ہو کہ اللہ کبھی ہمارا نقصان نہیں چاہے گا، اللہ کبھی ہمارا برا نہیں چاہے گا۔ اور اسے ضرورت کیا ہے؟ جو ہمارا برا چاہتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، یا تو اس کو اپنا کوئی فائدہ مل رہا ہوتا ہے، اور یا پھر جیلسی ہوتی ہے، تو جیلس بھی وہی ہوتا ہے نا جو دوسرے سے چھوٹا ہو۔ اللہ سب سے بلند ہے، یہی اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ تسبیح وہ ہاتھ میں دانہ لے کے سبحان اللہ پڑھنے کا نام نہیں، اللہ کو ہر عیب اور خرابی سے پاک سمجھنا۔ وہ آیت فی بیوت نذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا، اس گھر میں ہر وقت اللہ کی پاکیزگی بیان ہوتی ہے۔ تو مومن کی یہ سب سے بڑی کوالٹی، پورا بھروسہ اللہ پہ رکھیں۔ اگر کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے، کوئی مصیبت بھی آ رہی ہے، کوئی خرابی بھی ہو رہی ہے، آپ کو دعا مانگنا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری، کوششیں کرنا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، اللہ یقیناً اس میں میرے لیے کوئی بہتری چاہ رہا ہے۔ یہ میرے مولا چوتھے امام کا 11 محرم سے لے کر قید کی آزادی تک کا مسلسل جملہ تھا۔ یہ شہزادی زینب کے خطبے میں کئی بار یہی جملہ ریپیٹ ہوا۔ اللہ پہ بھروسہ، جو جس امتحان میں اس نے ہمیں ڈالا ہے، یہ بھی ہمارے لیے یا دین کے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے، بلکہ ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ ایک بات، دوسری بات، اب چونکہ وقت نہیں ہے تو میں اس کی زیادہ تشریح نہیں کر رہا ہوں، اب تو مصائب شروع ہو جانے چاہیے تھے۔ لیکن ایک دوسری بات بھی، بھرے دربار میں مخالفوں کا مجمع، یزید اپنی پوری فوجی طاقت کا مظاہرہ کر رہا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یزید نے اس وقت پوری دنیا کے جتنے بھی حکمران تھے ان کے سفیروں کو بھی بلایا ہوا، اس کا پورا فوج، وزیر، مشیر، کیبنٹ، سب، اور جتنے بڑے بڑے وی آئی پیز ہیں ملک شام میں، وہ سب موجود ہیں، اور غیر ملکی سفیر بھی۔ وہ واقعات تو پھر آپ سنتے ہیں کہ خود کچھ عیسائی چیخ اٹھے کہ ہمارے اور عیسیٰ کے درمیان اتنی جنریشن ہے، لیکن ساری قوم ہمیں سر پہ بٹھاتی ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟
کہ اپنے نبی کی بیٹی کو ذبح کر دیا، یا اس نے کہا کہ ہمارے یہاں حضرت عیسیٰ کے گدھے کا جو پیر تھا اس کا ایک ناخن پڑا ہوا ہے، اس کا ہم لوگ اتنا احترام کرتے ہیں۔ وہ واقعات آپ سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ مرتے دم تک، لیکن اس ماحول میں جہاں وہ اپنی پوری طاقت کا، شان و شوکت کا مظاہرہ کر رہا، وہاں پہ ایک تو شہزادی زینب کا یہ خطبہ، اور اس خطبے کے اندر شہزادی فاطمہ کے خطبے کے مقابلے میں ایک چیز کا اضافہ، شہزادی فاطمہ کے خطبے میں بھی وہ ہے، وہ میں فاطمیہ میں تفصیل بتاتا ہوں یہاں کھل کر، اور وہ کیا؟ یزید کے خاندان کا پورا تعارف کرانا۔ بھرا دربار، یزیدی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاسٹائل مجمع، مخالفوں کا مجمع، اور ابھی یہ کس ماحول سے گزر کے آئے ہیں اہل بیت۔ شام کے مصائب کم نہیں تھے جو بازاروں کے مصائب تھے، سارے شام کے سارے رذیل قسم کے لوگ، پس درجے کے لوگ، خبیث قسم کے لوگ اس مجمع سے گزار کے لایا گیا۔ اور پھر شہزادی زینب کا وہ جہاد دیکھیے، یہی تو کہا یہ جملے آپ مجلسوں میں سنتے ہیں، میں تو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ ایک دو باتیں میری پہلی مجلس میں آئی تھی۔ یبنت طلقاء، آسان نہیں ہے یہ لفظ بھرے دربار میں یزید کے منہ پہ کہہ دینا، اور جبکہ وہ جو ایک دھمکی والا ماحول ہوتا ہے کہ پورے خاندان کے کٹے ہوئے سر سامنے، یہ خود ایک قسم کا خوف پیدا کرنا ہے نا، وہ کٹے ہوئے سر سامنے، سوائے آقا حسین کے سر کی، وہ سامنے نہیں تھا، وہ یزید نے اپنے تخت کے نیچے رکھا تھا، جس تخت پر اس ظالم کے، اس نجس کے، اس ملعون کے پیر تھے۔ تبھی تو جب رہائی دی تھی تو چوتھے امام نے اس تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، میں اس تخت پہ کیسے پیر رکھوں جس کے نیچے میرے بابا کا کٹا سر رکھا گیا، باقی سارے کٹے سر سامنے۔ لیکن اس وقت یہ کہنا یبنت طلقاء، مجلسوں کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد کا جملہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا۔ اے ہمارے آزاد کردہ کے اولاد، فتح مکہ کے موقع پر یہ سب گرفتار ہوئے تھے، اور صرف معلومات کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں انکمپلیٹ پڑھی جاتی ہیں تو بعد میں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ فتح مکہ کے حوالے سے ایک جملہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، اور وہ ہے کہ رسول خدا نے اس دن سب کو معاف کر دیا تھا۔ چنانچہ اگر کبھی ہمارے یہاں کوئی مرجع، کوئی مجتہد، کوئی اس انداز کا واقعہ ہو کہ مجرموں کو سزا دی جائے، سزا مجرموں کو ملتی ہے، پیٹ میں درد مومنین کے اٹھنے لگتا ہے۔ اب میں بہت کھل کے کچھ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ میں سے جو لوگ 40 پلس کے ہیں وہ ماحول دیکھ بھی چکے ہیں۔ قاتلوں کو سزا دی جا رہی ہے لیکن تکلیف یہاں مومنوں کو ہو رہی ہے۔ وہ جملے میں نہیں بتانا چاہتا کیونکہ بات کہیں اور چلی جائے گی، جتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ یہ سب جلدی کرنے کے باوجود میں نے خاصا وقت لے لیا ہے، اس لیے میں بہت جلدی سے اختتام پہ جا رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے 11، 12، 14 ایک لسٹ ہے، ان کے بارے میں کہا تھا کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے جا کے چھپ جائیں، یعنی کعبے کی دیوار اور کعبے کا پردہ یہ اس کے بیچ میں جا کے چھپ جائیں، تب بھی ان کو وہاں قتل کرنا۔ مکہ پورا شہر ہی امن و امان کا، آپ ایک کیڑے کو بھی نہیں مار سکتے، آپ گھاس کی پتی کو بھی نہیں اکھاڑ سکتے، اور مکے کی بھی بات نہیں ہو رہی، خانہ کعبہ کے صحن کی بات ہو رہی، صحن کعبہ کی بات بھی نہیں ہو رہی، یہ دیوار کعبہ سے ہی چمٹا ہوا، اور غلاف کعبہ اس نے اپنے آپ کے اوپر وہ چھپا کے رکھا ہوا، ان کو وہاں بھی قتل کرنا۔ اور ان میں سے ایک نام تھا ہندا کا۔ ہندا کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ اگر خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے جا کے دیوار کعبہ سے چمٹ کے کھڑی ہو تب بھی اسے قتل کر دینا۔ کون ہندا؟ تعارف کی ضرورت نہیں ہے، یزید کی دادی، معاویہ کی ماں، ابو سفیان کی بیوی۔ تو باقی جو تھے وہ تو دوسرے تھے، ان میں سے ہر ایک کا کوئی ایسا جرم تھا، لیکن ہندا، اور ہندا کا وہ جرم تھا جو اسی خطبے میں شہزادی زینب نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا۔ پہلا جملہ کہ یبنت طلقاء، اس کے بعد کا جملہ کہ کیسے، اب وہ شہزادی کے جملے کا مفہوم بتا رہا ہوں، عربی لفظ پڑھ کے ترجمہ کرنے میں بہت وقت لگے گا، میں گھڑی کو بھی مسلسل دیکھ رہا ہوں۔ تو شہزادی کا جملہ یہ تھا، اور تجھ سے یہ توقع کیوں نہ کی جائے ان تمام مظالم کی۔ شہزادی نے ان مظالم کا بھی تذکرہ کیا اس خطبے میں، جس کا ایک جملہ صرف میں نے بتایا کہ کس طرح تو نے چادریں چھینی، چہرے کھولے اور کس ماحول میں لے کے گیا، اس کے علاوہ بھی مظالم بتا۔ پھر شہزادی خود فرما رہی ہے کیسے توقع نہ کی جائے،
کیونکہ تو اس کا بیٹا ہے کہ جس نے جگر کو منہ میں لے کے چبایا اور پھینک دیا. لفظا ذو اکباد. لفظا اردو میں ایک لفظ، خود یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں، لفظ یعنی ورڈ. لفظ کو لفظ کیوں کہتے ہیں؟ جو چیز منہ سے پھینکی جائے اس کو عربی میں لفظ کہتے ہیں. تو چونکہ جو ہم بولتے ہیں یہ جملے ہماری زبان سے نکلتے ہیں، پھینکے جاتے ہیں، تو شہزادی نے وہاں پہ جگر خار جناب حمزہ کا واقعہ ہر ایک کو معلوم ہے. اور میں نے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں کہ ہندا کا تو باپ اتبا وہ بھی مارا گیا بدر میں. ہندا کا بھائی شیبہ، اتبا اور شیبہ وہ بھی مارا گیا. ہندا کا بیٹا معاویہ کا بڑا بھائی حنزلہ یہ بھی مارا گیا. پہلی مجلس میں یہ بات آ چکی ہے. تو اس نے ایک قسم کھائی تھی نا کہ انتقام لینا. جناب حمزہ کا سینہ چاک کیا تھا. اب یہاں پہ غلط فہمی دوسری. پہلی غلط فہمی جو میں نے بتائی کہ فتح مکہ کا ریفرنس دیکھ کے لوگ کہتے ہیں سب کو معاف کر دیا تھا. لیکن پھر اب آپ کہیں گے کہ ہندا بچی کیسے؟ تو وہ جتنے عجیب طریقے سے پیغمبر کی خدمت پہ آئی تھی وہ پورا تاریخ میں واقعہ کہ اسے پتا ہے کہ کلمہ پڑھ لوں گی، کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. قیامت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ویسے قیامت میں بھی معاف ہوتے ہیں لیکن دنیا کی حد تک ساری سزائیں معاف ہو جاتی ہیں. تو ایک عجیب طریقے سے آئی تھی کیونکہ پیغمبر کا آرڈر ایسا تھا کہ یہ میرے پاس آنے نہ پائے، اس سے پہلے اسے قتل کر دینا. وہ بہت لمبا ایک واقعہ ہے، کبھی ہسٹری بھی توجہ سے پڑھیے گا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ میری مجلس میں سنیے گا، لیکن کبھی پڑھیے گا. تو ہندا جو تھا بڑے عجیب طریقے سے اپنے آپ کو چھپا کر میک اپ کر کے جو کچھ بھی ہے رسول کی خدمت میں پہنچا کے اپنی جان تو بچا لی. لیکن اس خطبے میں شہزادی زینب اس کے اس عمل کا تذکرہ کر رہی ہے جس کے بارے میں بھی ہمارے ہاں غلط فہمی ہے. کیونکہ عام مسلمان یہی کہتے ہیں کہ اس نے جناب حمزہ کا سینہ چاک کیا، کان کاٹے، ناک کاٹی، نیکلس بنا کے گلے میں پہنا اور کلیجہ نکال کے اس کو چبایا. اب باقی تو عام نظریہ یہ ہے کہ اس نے کلیجہ چبا لیا. امام فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں. اللہ نے جناب حمزہ کے کلیجے کو پتھر کی طرح سخت کر دیا کہ اس کے دانت زخمی ہو گئے، وہ چبا نہ سکی. چنانچہ اس نے وہ منہ سے باہر پھینک دیا. کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے جسم میں جناب حمزہ کے جسم کا کوئی حصہ جائے اور یہ عذاب خدا سے بچ جائے. جناب حمزہ کا بڑا ہائی اسٹیٹس. اسی شام میں جناب زینب کے خطبے کے بعد جو فرسٹ فرائیڈے آئی اس میں چوتھے امام نے خطبہ دیا تھا مسجد کے اندر. اب وہ مسجد دربار سب ایک ہی جگہ ہے، جگہ وہی تھی. شہزادی زینب جب خطبہ دے رہی ہیں اس دن دربار سجا تھا اسی ہال میں، اور جب چوتھے امام کی باری آئی تو وہ جمعے کی نماز تھی، وہ مسجد تھی. تو اس میں ایک لفظ ہے جس کی میں اکثر تشریح کرتا ہوں کیونکہ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی ہمارے یہاں بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں. کس پر اعتراضات ہوتے ہیں؟ مراجع کرام پر. 2 دن میرا کچھ موضوع مرجعیت بھی رہا، اگرچہ میں تفصیل میں نہیں گیا. 4 دن میں کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں. چلیں اب جلدی بات ختم کرتا ہوں. چوتھے امام کا خطبہ کہاں شروع ہوا تھا؟ جناب زینب کا خطبہ موضوع ہے لیکن چوتھے امام کا خطبہ آغاز یہیں سے ہوا تھا نا کہ اللہ نے اوتینا ستتن و فضلنا بسبع، اللہ نے 6 تو بہت بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی. اور پھر بتائیں امام نے وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اور 7 چیزوں سے پوری دنیا میں ہم کو فضیلت دی. اوتینا عطا کی 6 چیز: العلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. پورا وہ کیونکہ موضوع آج چوتھے امام کا خطبہ نہیں. اور فضلنا ہمیں فضیلت دی 7 چیزوں سے. کیا 7 چیزیں؟ بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ، نبی مختار ہم میں سے، ہمارے گھرانے میں سے، یہ ہمیں فضیلت. وَمِنَّ الصِّدِّيقُ وَمِنَّ الطَّيَّارِ، اور صدیق اکبر یہ مولا کا لقب ہے. جس طرح سے مولا کا حق خلافت بانٹا گیا نا لوگوں میں، اس طرح مولا کی فضیلتیں بھی باقی لوگوں میں بانٹی گئی تھیں. لقب اسی کو دے دیا، سیف اللہ اس کو بنا دیا، صدیق اس کو بنا دیا. اب چوتھے امام کہتے ہیں منت صدیق، اپنے دادا کا ذکر. یہ فضیلت ہے کہ صدیق ہم میں ہے. وہ منت طیار، جعفر طیار بڑی عظیم شخصیت. جناب عباس کو 2 کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں 2 پر بعد میں ملے.
ان سے پہلے جناب جعفر طیار کے کٹے بازو اور دو پر، لیکن وہ منا اسد اللہ و اسد رسول، اور ہم میں اللہ نے شیر خدا ہم کو عطا کیا. یہ جناب حمزہ، یہ مولا نہیں، مولا تو شروع میں آ گئے صدیق. اسد اللہ و اسد رسول ہی. آپ میں سے جو لوگ مدینے کی زیارت کو گئے ہیں، چاہے حج میں چاہے عمرے میں، آج بھی جناب حمزہ کی زیارت پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں السلام علیک یا اسد اللہ و اسد رسول، کیونکہ چوتھے امام نے جناب حمزہ کو لقب دیا. سوال یہ ہے کہ شیر خدا مولا ہے کہ شیر خدا حمزہ ہے؟ اور پوری عرب دنیا کے اندر، یہ پورے مدینے کے اندر، جناب حمزہ کا دوسرا لقب ہے سید الشہداء. وہ سڑک جو جاتی ہے مسجد نبوی سے میدان احد تک، نام ہے اس کا سید الشہداء روڈ. روایت میں بھی ان کا نام سید الشہداء. سید الشہداء آقا حسین ہے کہ جناب حمزہ ہے؟ وہ سمجھ لیجئے گا تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بعض مراجع کو ہم آیت اللہ العظمیٰ کیوں کہتے ہیں، تو مولا کا لقب. ٹائم نہیں ہے، بات بہت گزر گئی، لیکن میں نے ایک اعتراض کھڑا کر دیا تو ذرا سے اس کی وضاحت کر دوں. خود امام نے فرمایا کہ غیر معصوموں میں شیر خدا جناب حمزہ ہے، اور ساری کائنات میں شیر خدا ہمارا دادا حیدر کرار. اسی طرح سے غیر معصومی میں سید الشہداء جناب حمزہ، اور تمام انسانوں میں معصوم اور غیر معصوم ملا کر سید الشہداء ہمارا دادا حسین. تھوڑا آگے آ جائیے گا. تھوڑا میری مجلس میں جب اس طرح سے کوئی درود بھیجے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک میسج آپ کو، بس میں مسائل پہ آ گیا. تو اسی طرح سے غیر معصوم میں جب بات کرتے ہیں تو آیت اللہ کا لقب دیا جاتا ہے، لیکن تمام کائنات میں تو آیت اللہ العظمیٰ ہو کہ آیت اللہ کبریٰ ہو، وہ مولائے متقیان. اب آ جائیے شہزادی، کہہ رہی ہے تجھ سے توقع یہی، کیونکہ تو اولاد اس کی ہے کہ جس نے جگر چبانے کی کوشش کی، لفظہ اور پھر نہیں چبا پائی، پھینک دی. انتم یبن الطلقاء، تمہارے سارے بزرگوں کو آزاد کیا، کیونکہ پیغمبر نے فتح مکہ پہ پھر کہا کہ جاؤ آج میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، اگرچہ بدر و احد و خندق سب میں تم نے میری مخالفت کی. اسی خطبے میں شہزادی نے جنگ احزاب کا بھی تذکرہ کیا ہے. بہت اہم لڑائی ہے جنگ احزاب، اور تو اسی کا بیٹا تو ہے جو سارے عرب کے فوجوں کو جمع کر کے میرے جد کے خلاف میدان میں اترا. یہ خطبہ زینب کبریٰ کا ایک حصہ. تو اب یہ مت سمجھیے کہ میں صاحبان ایمان کی مجلس میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو شہزادی زینب کبریٰ بھی مومنات کی محفل میں یہ بات کر رہی ہیں. دربار یزید میں یزیدیوں کے سامنے، جہاں اس کے وزیر ہیں، جہاں اس کے مشیر ہیں، جہاں اس کے فوجی سالار ہیں، جہاں ساری دنیا کے سفیر ہیں، وہاں پہ شہزادی زینب یزیدیت کا کچا چھٹا بتا رہی ہے. خالی یزید کا نہیں، تیری ماں کا بھی، تیرے باپ کا بھی، تیرے دادا کا بھی، تیری دادی کا بھی. سننا آسان، اس طرح کہنا آسان نہیں ہے. زینب کبریٰ ہی کا جگر تھا، کیوں نہ ہو. نہ صرف یہ کہ حیدر کرار کی بیٹی ہے، بلکہ حیدر کرار کی زینت ہے، زین اب ہے یہ. البتہ خون کے سمندر کو پار کر کے دربار یزید تک پہنچی ہے. میں پھر یہاں وہی جملہ دوہرا دی جو شروع میں نے عرض کیا تھا. یہ عام حالات میں خطبہ نہیں دیا جا رہا، یہ بھوکی بھی ہیں، یہ پیاسی بھی ہیں، بازوؤں میں رسی بھی بندھی ہے، سر پہ چادر بھی نہیں. میں کہتا ہوں ایک عام مومنہ کو دیکھ لیجیے، ایک عام مومنہ، ہمارے عرب کے گھر کی ایک عام مومنہ جو ساری زندگی حجاب کی عادی ہو. اگر آپ اس سے کہہ بھی دیں کہ آج تم حجاب اتار کے باہر بازاروں میں جاؤ، وہ نہیں جا پائے گی. جو ساری زندگی حجاب کر چکی ہے نا، اس کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. علی کی اس غیرت مند بیٹی کو جب حجاب کے بغیر، یہاں پہ ایک جملہ مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب علی اللہ مقامہ کا بتا رہا ہوں، بہت بڑی شخصیت تھی، ہندوستان کے تھے، علمی بعد میں پاکستان آئے، بہت بڑی شخصیت تھی. ان کا ایک مصائب کا جملہ کہ جب آقا حسین کربلا میں شہید ہوئے تو آسمانوں میں یہ آواز گونج رہی تھی کہ نہیں کہ الا وقد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں ذبح ہو گئے. مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب کہتے تھے کہ خالی حسین ذبح نہیں ہوئے، کربلا میں زینب بھی ذبح ہوئی. اور کیسے دلیل دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ذبح کے اسلام نے دو طریقے بتائے. ایک عام جانور کا ذبح ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ اس کی گردن کاٹی جاتی ہے. ایک مچھلی کا ذبیحہ ہوتا ہے کہ اسے پانی سے نکالو، وہ جب تڑپ کے مرتی ہے نا، یہ اس کا ذبیحہ. حسین ذبح ہوئے، اس کا طریقہ ہے کہ گردن پہ چھری چلے گی. زینب ذبح ہوگی، طریقہ ہے کہ چادر چھینی جائے گی. پھر دیکھو علی کی بیٹی کی تڑپ کس طرح سے
کس طرح سے یہ غیرت مند بیٹی چادر چھینی، گویا زینب کے لیے یہ ذبح ہے، بلکہ زینب کے گلے پر چھری چل جاتی تو زینب کو وہ احساس نہ ہوتا کہ جو چادر چھننے کے بعد ہو رہا. اور وہ زینب آج قیدی بنا کے بازار شام میں بھی لائی جا رہی. ذرا جا کے دیکھیے بازار کی رونقیں کیا ہیں، سجاوٹیں کیا ہیں. عورتیں بھی کس طرح سے زرق برق لباس پہنے بیٹھی ہیں، مرد بھی کس طرح سے عید جیسے کپڑے پہن کے سڑکوں پہ کھڑے. اور کیسا مجمع بیٹھا. دیکھیں مرد تو مرد، عورتیں ذرا سی نرم ہوتی ہیں نا، مگر شامی عورتیں تھیں. وہ مکان کی چھتوں پہ بیٹھی ہیں. پرانے زمانے کے چھوٹے چھوٹے مکان بھی نیچے ہوتے ہیں اور سڑکیں بھی تنگ ہوتی ہیں، اور اونٹ پر یہ سیدانی آ رہی ہیں. کاش آسمان پھٹ جائے یا زمین جو ہے وہ ان سب کو اپنے درمیان لے لے، لیکن یہ قافلہ لا کے بازار میں کھڑا کر دیا گیا. 10 گھنٹے کھڑا رہا کہ 40 گھنٹے کھڑا رہا کہ 70 گھنٹے کھڑا رہا، واللہ عالم. علی کی بیٹیاں، فاطمہ کی غیرت مند بیٹیاں سر جھکائیں. مگر عجیب منظر زینب نے دیکھا. یہاں پر زینب کو وہ عمل ہے جو ہمارے بعض مراجع کے پاس بعض ماتم کی دلیل بنتا. اور زینب نے کیا دیکھا، جو مکان کی چھت پہ عورتیں ذرا نرم ہوتی ہیں نا، لیکن وہ ہاتھوں میں پتھر لے کے مکان کی چھت پہ بیٹھی. اور ان پتھروں کا ایک ہی مقصد ہے. جب شہیدوں کے کٹے ہوئے سر ان کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں، کوئی عورت حسین کے سر پہ پتھر مارتی ہے، کوئی اکبر کے سر پہ پتھر مارتی ہے، کوئی عباس کے سر پہ پتھر مارتی ہے. بلکہ ایک جگہ تو میں نے یہ پڑھا ہے، اب میں روایت کے صحیح اور غلط ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جگہ یہ پڑھا کہ ایک عورت پتھر ہاتھ میں لے کے بیٹھی ہے، وہ کسی بھی کٹے ہوئے سر پہ اس نے پتھر نہیں مارا. شامی عورت. اب کٹے سروں کے بعد پھر بیویوں کے قافلے آنے لگے. اس کی کسی ساتھی نے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہے، پتھر تمہارے ہاتھ میں؟ کہا کہ نہیں، یہ کٹے سر پہ تو سب پتھر مار رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں کوئی ایسی مجھے شریف گھرانے کی عورت نظر آ جائے، یہ پتھر مجھے اسے مارنا. اور وہ پتھر اٹھا کے جناب رباب کے سر پہ مارا گیا. نہیں یہ تو شاید میں نے پورا جملہ نہیں کہا. جناب رباب کی طرف پتھر پھینکا گیا. زینب رباب کے سامنے آ کے پتھر اپنے اوپر لیتی. رباب میرے گھرانے کی بہو ہے، زینب رباب کو نقصان نہیں پہنچنے دے گی. مگر یہ بازار میں جو شہزادی زینب داخل ہو رہی ہے نا، اور بیویوں پہ آنے والے پتھروں کو اپنے جسم پہ روک رہی، یہ پہلے سے یہاں پہ زخمی آئی ہیں، یہ یاد رکھیے گا. کیونکہ بعد واقعہ کربلا کسی نے چوتھے امام سے ایک سوال کیا تھا. فرزند رسول جب یہ قافلہ ملک شام میں داخل ہوا، خطبہ زینب نے خود زینب کبریٰ نے گواہی دی کہ یہ قافلہ اتنی دیر تک بازار میں روکا گیا کہ ہر شخص نے اچھی طرح سے ان بیویوں کو دیکھ لیا. گواہی دی. تو مولا جو بازار میں لوگ تھے، میں تو نہیں تھا، انہوں نے بتایا کہ شہزادی زینب جب بازار میں آئیں تو شہزادی زینب کے سر جو بال ہیں وہ سارے کے سارے خون سے سرخ تھے، اور چہرہ جو تھا وہ بھی زخمی تھا اور اس میں بھی خون جاری تھا. یہ بازار شام میں علی کی بیٹی فاطمہ کی وارث داخل ہو رہی ہے. تو مولا یہ زخم کیسے تھے؟ شہزادی نے تو کوئی کربلا کے میدان میں جہاد نہیں کیا. اب آپ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے مومنین ایسے ہیں جو جملہ سن کے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. آقا سجاد نے جو جملہ سنا ہوگا تو میرے غیرت مند امام پہ کیا گزری ہوگی. کہا سنو میں بتا دوں، وہی بات میں نے کہی کہ مصائب پڑھ نہیں پاتا آدمی، کلیجہ پھٹ جاتا، لیکن نہ پڑھیں تو ظالموں کو ظلم کیسے پتا چلے. کہا سنو، جو تم نے میری پھوپھی کے زخمی سر کے بارے میں پوچھا ہے نا، جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تھا اور اونٹوں کو دوڑایا جاتا تھا تو محملیں تو ہیں نہیں، اماریاں تو ہیں نہیں، بیویوں کے ہاتھ بھی بندھے، گود میں ننھے بچے تھے. جب یہ اونٹ دوڑتے تھے نا تو یہ بچے اچھل کے زمینیں کوفہ و شام پہ گر جاتے تھے. بی بی فریاد کرتی تھی قافلہ روک، میرا لال زمین پہ گر گیا.
زینب کبریٰ کہتی تھی اے پسر صاحب قافلہ روک، میں اپنے بیٹے کو اٹھا لوں. اور بے حیا کیا کہتا تھا کہ اے میرے سپاہیوں، اونٹوں کا رخ پھیر کے انہی بچوں کے اوپر سے ان اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے لے جاؤ. میدان کربلا میں حسین کا لاشا پامال ہوا، قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، لیکن راہ کوفہ اور شام میں پتہ نہیں کتنے ننھے امام زادے اونٹوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ کے شہید ہوئے. میرا مظلوم آقا سجاد کہتا ہے کہ اب جب میری پھوپھی نے یہ دیکھا کہ یہ ظالم قافلہ نہیں روکے گا، تو اب میری پھوپھی نے طریقہ یہ بنا لیا کہ جیسے کوئی بچہ گرتا ہے نا، میری پھوپھی بھی چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو گرا دیتی ہے. عمر سعد کو، زینب کو تو دربار میں حفاظت سے لے جانا ہے کیونکہ انعام ملے گا. زینب کی وجہ سے رک جاتا ہے اور زینب اس بچے کو اٹھا لیتی. آقا عباس کی ایک فریاد آپ نے سنی ہے نا، وہی فریاد شہزادی زینب بھی آپ سے کریں گی کہ تم نے اتنے آرام سے یہ جملہ سن لیا. چلتے وہ اونٹ سے زینب نے اپنے آپ کو گرایا، تم نے سن لیا اتنے آرام سے. ارے ایک جگہ پہ امام زمانہ کا ایک جملہ ہے، میرا سلام اپنی دادی زینب کو جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے تھے. گردن سے بندھے ہوئے ہاتھ جب اونٹ سے زمین پہ گرتی ہیں، ہاتھ تو بندھے ہیں نا، گرنے والا ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے. ایک مرتبہ عباس نے فریاد کی تھی کہ اے میرے ماننے اور چاہنے والوں کبھی سوچا کرو جس کے ہاتھ کٹ گئے ہوں وہ گھوڑے سے زمین پہ کیسے آیا ہوگا. اور ایک مرتبہ زینب فریاد کر رہی ہے میرے ہاتھ تو گردن سے بندھے ہیں، میرا گرنا بھی ضروری ہے، جب میں زمین سے گرتی ہوں نا تو ہاتھ تو ہے نہیں، سر ٹکراتا ہوا جا رہا ہے. یہ زخمی سر کے ساتھ زینب پہنچی ہے دربار شام میں. اور مولا وہ چہرہ کیوں زخمی تھا؟ چہرہ کیوں زخمی تھا؟ مولا نے جو جواب دیا وہ دیا. آج میں اس وقت مولا کے جواب کو روک رہا ہوں. میں جواب آپ کے سامنے لا رہا ہوں خولی کا، جو اس نے مختار کے دربار میں جواب دیا. جب مختار کے دربار میں یہ ظالم گرفتار کر کے لائے گئے نا تو خولی بھی آیا تھا. خولی سے پوچھا تھا مختار نے تو نے کیا ظلم کیا ہے میدان کربلا میں؟ کیونکہ مصائب کے فوراً بعد سلام یا نوحہ شروع ہوگا، دعا کا وقت نہیں ہوگا. خدا بندہ جو لوگ زینب کبریٰ کے مصائب پہ آنسو بہا رہے ہیں اور جنہوں نے یہ مجلس قائم کی ہے، ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے بچا، ان کی حاجتیں پوری فرما، انہیں دعائے زینب کبریٰ نصیب فرما. لیکن جب خولی آیا تھا نا تو مختار نے پوچھا تھا تو نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ کہا جب عمر سعد نے اعلان کیا تھا کہ میرے سپاہیوں مرد مارے گئے ہیں، اب جاؤ لوٹ مار کرو، جس کو جو سامان ملے لوٹ لے. سب دوڑ کے چلے. مجھے ذرا جانے میں دیر ہو گئی، تھوڑی دیر. لوٹ مار والے تو جلدی کرتے ہیں نا، میں ذرا دیر سے پہنچا. جب پہنچا میں نے دیکھا سارا اسباب لوٹا جا چکا، کچھ نہیں. تو کیا مجھے کچھ نہیں ملے گا؟ میں پریشانی کے عالم میں تھا کہ کچھ تو مجھے ملنا چاہیے. میں نے دیکھا کہ ایک ننھی بچی ہے جس کے کان میں بہت ہی معمولی سے گوشوارے. یہ حسین کی سکینہ ہے. اب یہ بچوں کے کان میں، حسین کے گھر کی بچیوں کے کان میں کوئی ڈائمنڈ کے یا ہیرے کے گوشوارے تو نہیں ہے نا، معمولی سی بالی. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ظالم جاتا ہے یہ بالی چھیننے، بچی اپنے کانوں کو اپنے ہاتھوں سے چھپا لیتی اور کہتی ہے یہ میرے بابا کی نشانی ہے، بابا تو مجھ سے چھن گیا، بابا کی نشانی میرے پاس رہنے دے. اس طرح سے بچی فریاد کرتی ہے، اس طرح فریاد کرتی ہے کہ ظالموں یزیدیوں کے دل بھی رحم آ جاتا ہے، اس کو چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں. میں نے دیکھا جب مجھے کچھ اور نہیں ملا تو میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں. یہی بالیاں چھینوں میں قریب گیا بچی کے، بالیوں کی جانب ہاتھ بڑھایا، بچی نے ایک قدم پیچھے ہٹ کے کہا یہ میرے بابا کی نشانی ہے، اسے تو میرے پاس رہنے دے. میں نے دیکھا کہ اس طرح تو دیر ہو جائے گی. چنانچہ میں نے کیا کیا، بالی کھولی نہیں، بالی پہ ہاتھ ڈالا، اس طرح سے بالی کھینچی کہ بچی کے دونوں کان کٹ گئے اور خون جاری ہو گئے. اب میں آگے بڑھا، کچھ اور تو بچا ہوا نہیں رہ گیا.
ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک بیمار ایک بستر پہ لیٹا ہے اور ایسے غشی کے عالم میں ہے کہ اس بیمار کی غشی کو دیکھ کر یزیدی بھی اس بستر کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں. میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ یہ ایک بستر میرے سامنے ہے، میں آگے بڑھا. میں نے اس طرح جلدی سے، مجھے جلدی ہے نا کہ بھائی اب کچھ جو کچھ بچا ہوا ہے وہ لے لو. یہ ایک نظر آیا بستر اس طرح کھینچا کہ وہ بیمار بستر پر سے منہ کے بل اچھل کے زمین کربلا سے ٹکرایا. شاید تیسرا جملہ شاید آپ برداشت نہ کر سکیں. ذرا سا اس کربلا کے واقعے میں تھوڑا سا پیچھے چلیے. حسین ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے ہیں. شہادت سے چند لمحے پہلے کی بات، حسین ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے ہیں. کہیں سے تیر آ رہے ہیں، کہیں سے تلواریں، کہیں سے نیزے، کہیں سے برچیاں، کہیں سے پتھر. مگر ذوالجناح پہ میرا آقا جمع ہوا ہے. یاد ہے نا آپ کو حرملہ کا واقعہ؟ عمر سعد گھبرا کے حرملہ کے پاس گئے. کہا حرملہ جب تک کہ حسین گھوڑے پر ہے میرا کوئی سپاہی قریب نہیں جائے گا. حسین کی ایک ہیبت ہے، ایک جلال ہے، ایک روب ہے. کسی طرح حسین کو گھوڑے سے گرا پھر میرے سپاہی قریب جائیں گے. حرملہ کے تیر مشہور ہے نا. ایک نے مشکی عباس کو چھیدا تھا، دوسرا میں نے کل بتایا تھا اصغر کا گلا چھیدا تھا، اور حرملہ کا تیسرا تیر کون سا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے کمان میں تیر لگا کے حسین کی پیشانی کا نشانہ لے کے چلایا. یہ تیر حسین کی پیشانی کی ہڈی کو توڑتا ہوا سر اقدس میں داخل ہوا. حسین ذوالجناح سے زمین پہ گرے تو فوج یزید نے گھیرے میں لیا. یہ میں نے کیوں کہا؟ یعنی آقا حسین کے مصائب کا ٹکڑا کیوں پڑھا؟ عمر سعد کا جملہ، حسین قتل کرنے آئی ہے میری فوج، لیکن حسین کا ایک روب ہے، ایک جلال ہے، ایک ہیبت ہے، ایک دبدبہ ہے. کوئی قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا. بالکل یہی زینب کبریٰ کا تھا. کیا مطلب اس جملے کا؟ سنو. خولی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ساری بیویوں کی چادریں چھن گئی ہیں، چادر زینب پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت کسی میں نہیں ہو رہی. پتا ہے ہر ایک کو یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ علی کی وارث ہے. چادر زینب پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا. ایک ہیبت ہے، ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے، ایک جلال ہے. میں نے سوچا کہ میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ ایک ہی چادر بچی ہوئی تھی زینب کے سر پہ. میں آگے گیا، میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈال کے اس کو کھینچنا چاہا. زینب نے دونوں ہاتھوں سے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھاما. اب یہ خولی فوج کا سالار ہے، جوان، طاقتور. زینب 55 برس کی ایک عورت ہے، ضعیفہ ہے، جو 18 داغ کلیجے پہ دیکھ چکی ہے. عورت بھی ہیں، عمر بھی زیادہ ہے، صدموں سے گھری ہوئی ہیں. خولی کہتا ہے میں ساری کوشش کر کے تھک گیا مگر حیدر کرار کی بیٹی سے چادر کو نہیں چھین سکا. تو میں نے کیا کیا؟ میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے کوڑا اٹھا کے زینب کبریٰ کے چہرے پہ مارا. ایک مرتبہ چہرے کی کھال پھٹی، خون جاری ہوا اور چادر زینب پہ ذرا سی گرفت کمزور ہوئی. وہ چادر میں نے چھینی، میں ہوں چادر زینب کا چھیننے والا. زخمی سر کے ساتھ، زخمی چہرے کے ساتھ زینب دربار شام میں داخل ہو گئی. اللہ اللہ، یہ دن بھی آنا تھا کہ ہندہ اور ابو سفیان کا بیٹا تخت خلافت پہ بے حیائی سے بیٹھا اور محمد کی نواسیاں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں قیدی بنا کے اس کے سامنے کھڑی کی گئی. اور اتنی دیر کھڑی کی گئی، اتنی دیر کھڑی رہیں کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے. بس اب مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، بس میرے آخری جملے آ گئے. زینب کے گھٹنے دکھنے لگے. ایک غیرت مند مسلمان نہیں جو آ کر کہے کہ علی اور فاطمہ کی بیٹیوں، نبی کی نواسی، تم ضعیف ہو، چھوٹے بچے ہیں، تم آ کے بیٹھ جاؤ ہماری جگہ پر. ایک بھی نہیں. چاروں طرف زینب نے دیکھا، زینب کی نگاہ عباس کے کٹے سر پہ پڑ گئی. ایک بار جوان بھائی کا کٹا سر دیکھا، زینب کا دل بھر آیا. عباس تو نہ رہا تو آج یہ دن آ گیا کہ تیری بہن کو ظالم کے سامنے اتنی دیر کھڑا رہنا پڑا. اور یزید اب مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، میں بات ختم کر رہا ہوں. یزید اہل بیت کو نظر انداز کرنا چاہ رہا، یہ بھی کسی کی توہین کا ہی طریقہ. اور دوسری جانب وہ شراب تو پی ہی رہا تھا، شراب کے نشے میں چور. اہل بیت کو نظر انداز کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اسی طرح کھڑے رہیں. مگر
مگر ایک منظر نے یزید کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی. کیا دیکھا کہ ساری بیویاں کھڑی ہیں, ان کے ساتھ ایک ننھی سی بچی ہے جو کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے, کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے. یزید نے منظر دیکھا, وہ بھی حیران ہو گئے. کہا بچی تیرا نام کیا؟ کہا میرا نام فاطمہ ہے, لیکن بابا مجھے پیار سے سکینہ کہا کرتا. یزید نے کہا اچھا تو ہے حسین کی لاڈلی سکینہ؟ یہ بتا کہ یہ تیرا کیا طریقہ ہے کہ ایک ہاتھ تیرا چہرے پر ہے ایک ہاتھ تیرا گلے پر ہے, کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے. کہا کہ اے یزید تیری فوج نے ایک رسی میں 18 گلے باندھ دیے. آئیے ذرا 20 سال پہلے چلیے, 20 سال پہلے اسی کو یہ شام ہے کوفے میں. آئیے, مولا کے سر پہ ضربت لگ چکی ہے, آخری رات ہے. زینب نے دیکھا, کلثوم نے دیکھا, بابا کو نیند نہیں آ رہی. بابا بے چینی سے بے قراری سے بستر پہ کروٹیں بدل رہا ہے. بیٹیاں تو باپ کے قریب ہے نا, قریب آئی, بابا کیا بہت تکلیف ہو رہی ہے, کیا زہر کا اثر بہت زیادہ ہے؟ کہا نہیں زینب بیٹی, مجھے ابن ملجم کے کرراہنے کی آواز آ رہی, ایسا لگ رہا ہے تم لوگوں نے اس کو رسی سے بہت سختی سے باندھ دیا. جب تک کہ اس کی رسی ڈھیلی نہیں ہوگی علی کو آرام نہیں آئے گا. مولا ابن ملجم کی رسیاں ڈھیلی کرنے والے ذرا آ کے دیکھ, یہ تیری پوتی سکینہ ہے. ایک گلے میں ایک رسی میں 18 گلے بندھے ہیں. سکینہ کہتی ہے کہ اے یزید میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں, بالوں سے چہرہ چھپا لیا. ارے میرے تو بال بھی اتنے بڑے نہیں ہیں, تو میں نے ہاتھ سے چہرہ چھپایا. کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھ جاتی. کہا کہ ایک رسی ہے نا, جب میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے, میں گھبرا کے بیٹھ جاتی ہوں تو میرا بھیا سجاد کا گلا گھٹنے لگتا ہے. لیکن یزید ظالم چین نہ آیا. کہا کہ اچھا سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت پیار کیا کرتا تھا. سکینہ نے کہا کہ ہاں بابا پیار کرتا تھا. کہا اچھا میں تجھے تیرا بابا دکھاتا ہوں. تخت کے نیچے سے وہ تشت نکالا گیا, حسین کا کٹا سر. سکینہ نے پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد دیکھا. ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بابا میں تو آپ کو ڈھونڈ رہی تھی, آپ یہاں. یزید نے کہا سکینہ میں تو اس وقت مانوں گا, بس آخری جملہ ہے, میں ممبر سے اتروں گا, غالباً آپ لوگ صف اعضاء پہ کھڑے ہو جائیں گے. آخری جملہ, میں تو اس وقت مانوں گا کہ تیرا بابا تجھ سے پیار کرتا جب یہ سر تیرے پاس چل کے آ جائے. اتنا سننا تھا. سکینہ نے چہرے سے ہاتھ اٹھایا, جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا. بابا سکینہ کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے, بابا اپنی سکینہ کی گود میں آ جا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کا کٹا سر تش سے اٹھا, فضا میں تیرتا ہوا چلا, ننھی سکینہ کی گود میں پہنچا. سکینہ نے کرتے کے دامن میں بابا کا سر لیا, ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے. علماء کہتے ہیں کہ آج تاریخ الٹ گئی, آج تاریخ الٹ گئی. ہمیشہ حسین جھک کے سکینہ کے ہونٹوں کو چومتے تھے, آج بچی جھک کے بابا کے ہونٹوں کو چوم رہی ہے اور کہہ رہی ہے بابا ذرا دیکھ میرے رخسار پہ تماچوں کے نشان. مگر فوراً سکینہ رکی. بابا میں تو اپنے زخم دکھا رہی ہوں, تو مجھ سے زیادہ زخمی ہے. ارے تیرا گلا کٹا ہوا ہے, ارے تیرے ہونٹوں پہ یزید کی چھڑی کے نشان ہیں. یا حسین یا سکینہ یا